آپ کا میزبان رشید مکسی یوٹیوب ٹی وی چینل کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت۔ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ایک گزارش کروں گا کہ یہ آپ کا چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں۔ آپ سبسکرائب کریں گے تو میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی۔ ناظرین، طویل انتظار اور سیاسی طوفان کے بعد پاکستان میں 24ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے مسلم لیگ نواز کے رہنما میاں محمد شہباز شریف نے آخر کار وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے، اور آج ہم آپ کو جتنے بھی 1947 سے 2024 تک جتنے بھی وزیر اعظم بنے ہیں ان کا آپ کو تعارف بھی کرائیں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کا کتنا ٹین اوور دور حکومت اس وطن عزیز پاکستان میں رہا۔ تو ناظرین، جیسے کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور شہباز شریف نے سینٹ انتھونی ہائی اسکول لاہور سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور پھر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی، اور فیملی بزنس اتفاق گروپ میں کام شروع کر دیا۔ 1985 میں وہ لاہور چیمبرز آف کامرس کے صدر منتخب ہوئے۔ شہباز شریف کی سیاسی کیریئر پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے 1988 میں اسلامی جمہوری اتحاد IGI کی ٹکٹ پر پنجاب اسمبلی میں سیٹ حاصل کی، اور اس الیکشن میں وہ پروونس صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے۔ 1990 کے عام انتخابات میں انہوں نے پھر IGI کی ٹکٹ پر اسلامی جمہوری اتحاد IGI کی ٹکٹ پر پنجاب اسمبلی میں بھی سیٹ جیتی، اور نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی میں بھی فتح حاصل کی۔ تاہم انہوں نے صوبائی سیٹ کو چھوڑتے ہوئے قومی اسمبلی کی سیٹ کا انتخاب کرتے ہوئے قومی سیاست کا رخ کیا۔ 1993 کی عام انتخابات میں شہباز شریف نے پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ بیک وقت حاصل کی، اور دونوں سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ اس بار انہوں نے الیکشن میں اپنی سیاسی جماعت یعنی مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ پر لڑا تھا، تاہم نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑ کر انہوں نے صوبائی اسمبلی کی کرسی سنبھالی اور قائد حزب اختلاف بن گئے۔ 1997 کے انتخابات کے بعد شہباز شریف پہلی بار صوبے پنجاب کے 13ویں وزیر اعلیٰ بنے۔ جون 2008 میں شہباز شریف ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ 2013 میں شہباز شریف تیسری بار وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ شہباز شریف نے کم و بیش 13 برس تک وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر صوبائی حکومت سنبھالی۔ 2008 سے 2018 تک 10 برس کے ان کے دور حکومت میں ان کے بارے میں ایک سخت ایڈمنسٹریٹر ہونے کا تاثر سامنے آیا۔ شہباز شریف کا وزیر اعظم کے طور پر پہلا دور صرف 16 ماہ تک محدود رہا، جس میں انہوں نے عوامی سطح پر کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی، جس کی بڑی وجہ ملک میں مسلسل بڑھتی ہوئی مہنگائی رہی۔ شہباز شریف کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کے حامی اور سیاسی اختلافات سے دور رہنے کے ماہر ہیں۔ شہباز شریف اس بار 5 سال کے لیے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، تاہم یہ حقیقت ہے کہ اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حکومت زیادہ مضبوط نہیں ہے، اور پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اب تک کوئی بھی وزیر اعظم اپنے 5 سالہ مدت مکمل نہیں کر سکا ہے۔ شہباز شریف یہ ریکارڈ توڑ سکیں گے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کون تھے، ان کے بارے میں کچھ معلومات میں اپنے قارئین کی دلچسپی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان
تھے جنہوں نے 14 اگست 1947 کو وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالا اور اس عہدے پر 1524 دن تک فائز رہے۔ بھارتی علاقے کرنال میں 1896 میں پیدا ہونے والے لیاقت علی خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1923 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور 1926 میں مظفر نگر ضلع سے اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1930 کے انتخابات میں وہ اس سیٹ پر بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ 1940 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہونے تک اتر پردیش یعنی یو پی اسمبلی کے رکن رہے۔ 1946 میں عبوری حکومت میں نہرو کابینہ میں مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت کے طور پر وہ وزیر خزانہ شریک رہے اور یہ راولپنڈی میں 9 اکتوبر 1951 کو ایک جلسے عام میں شہید ہو گئے۔ مجموعی طور پر انہوں نے وطن عزیز پاکستان پر تقریباً 1524 دن تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین تھے، جو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد صرف کابینہ کے مشورے سے 17 اکتوبر 1951 کو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ لیاقت علی خان 17 اکتوبر 1951 تک شہادت کے وقت تک وزیر اعظم رہے۔ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین تھے، جو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد صرف کابینہ کے مشورے سے 17 اکتوبر 1951 کو اس عہدے پر فائز ہوئے اور 548 دن تک اس عہدے پر قائم رہے۔ آپ 1894 کو ڈھاکہ میں پیدا ہوئے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور پھر کیمبرج سے تعلیم حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد مشرقی پاکستان کے پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے اور قائد اعظم کی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد وہ ملک کے دوسرے گورنر جنرل بنے تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے 17 اپریل 1953 کو خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ محمد علی بوگرا پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا 17 اپریل 1953 یعنی 1953 سے 11 اگست 1955 تک 847 دن تک وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان رہے اور آپ 1909 میں مشرقی بنگال میں پیدا ہوئے۔ کلکتہ یونیورسٹی سے گریجویشن کی بعد آبائی ضلع بوگرا سے سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ مسلم لیگ کے سرگرم کارکن تھے۔ غیر منقسم بنگال میں وزیر مالیات کے عہدے پر فائز تھے۔ قیام پاکستان کے بعد برما میں پاکستان کے سفیر مقرر ہوئے۔ خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کے بعد گورنر جنرل ملک غلام علی نے آپ کو وزیر اعظم بننے کی دعوت دی تھی، تاہم 12 اگست 1955 کو قائم مقام گورنر جنرل اسکندر مرزا نے محمد علی بوگرا پر دباؤ ڈال کر ان سے عہدہ چھوڑنے کو کہا۔ یوں بوگرا حکومت ختم ہو گئی۔ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی اس عہدے پر 397 دن تک فائز رہے۔ وہ 11 اگست 1955 سے 12 ستمبر 1956 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ چودھری محمد علی 1905 کو جلندھر میں پیدا ہوئے۔ پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد انڈین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس میں ملازمت کر لی۔ 1931 میں حکومت ہند نے انہیں ریاست بہاولپور کا اکاؤنٹنٹ جنرل مقرر کیا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ وزیر خزانہ مقرر ہوئے۔ وزارت عظمیٰ پر فائز ہونے کے بعد وحدت مغربی پاکستان کے بل منظور کرانے پر توجہ مرکوز کر دی۔ آپ پاکستان کے پہلے مسلم لیگی وزیر اعظم تھے
جنہوں نے وزارت عظمیٰ اور مسلم لیگ کی صدارت کے عہدے کو علیحدہ رکھنا چاہا۔ چودھری محمد علی وزارت کا بڑا کارنامہ 1956 کا پارلیمانی دستور وضع کرانا تھا۔ 12 ستمبر 1956 کو چودھری محمد علی نے اپنی پارٹی کے اراکین سے اختلافات کے باعث وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے 12 ستمبر 1956 کو وزارت عظمیٰ سنبھالی اور 18 اکتوبر 1957 تک وہ 400 دن تک اس عہدے پر فائز رہے۔ آپ ایک مشہور قانون دان اور پارلیمانی امور کے ماہر تھے۔ 1893 کو مغربی بنگال میں پیدا ہوئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم اے اور پی سی ایل کی ڈگریاں حاصل کی۔ وکالت کے ساتھ سیاست میں حصہ لیا۔ 1954 میں جب آپ مرکزی وزارت میں شامل ہوئے تو اس وقت 1 یونٹ بل کو آخری شکل دی تھی۔ 1954 میں اس وقت 1 یونٹ بل کے خالق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کو ہی کہا جاتا ہے۔ 1956 کے آئین کی تیاری میں اور مشرقی اور مغربی پاکستان میں مساوات کا اصول سنوارنے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ صدر سکندر مرزا کی خواہش آپ وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئے۔ پاکستان کے 6 وزیر اعظم ابراہیم اسماعیل چندری گر 18 اکتوبر 1957 سے 16 دسمبر 1957 تک صرف 2 مہینے تک اس عہدے پر براجمان رہے۔ آپ مشہور قانون دان اور مسلم لیگی لیڈر تھے۔ احمد آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ بمبئی یونیورسٹی سے بی اے ایل ایل بی کیا۔ 1940 سے 1946 تک بمبئی مسلم لیگ کے صدر۔ قیام پاکستان کے بعد 1947 سے 1948 تک حکومت پاکستان کے وزیر تجارت و صنعت اور تعمیرات۔ 1948 سے 1949 تک سفیر برائے افغانستان۔ 1953 میں صوبے پنجاب کے گورنر اور بعد میں فیڈرل کورٹ کے چیف ایڈوکیٹ مقرر ہوئے۔ 1955 سے 1956 تک چودھری محمد علی کی مرکزی کابینہ میں وزیر قانون رہے اور 1956 کے آئین کا مسودہ تیار کیا۔ 13 دسمبر 1957 کو وزیر اعظم چندری گر نے کہا کہ میں جداگانہ طریق انتخاب کے بنا پر قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں کر سکا، اس لیے وزارت عظمیٰ کو خیر آباد کہہ رہا ہوں۔ پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم ملک فیروز خان نون نے 16 دسمبر 1957 سے 7 اکتوبر 1958 تک وزارت عظمیٰ کا قلم دان سنبھالا اور وہ اس عہدے پر 295 دن تک رہے۔ آپ 1893 کو سرگودا کے زمیندار خاندان میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم انگلستان سے حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد مشرقی پاکستان کے گورنر اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے فرائض انجام دیے۔ سہروردی کی طرح آپ بھی پارلیمنٹ کی حمایت سے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ انہیں 7 اکتوبر 1957 کو جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کرتے ہوئے عہدے سے برطرف کر دیا۔ یہ پہلے وزیر اعظم تھے جو ایوب خان کی مارشل لا کا شکار ہوئے اور اس کے وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ پاکستان کے 8ویں وزیر اعظم نور الامین 7 دسمبر سے 20 دسمبر 1971 تک صرف 13 دن تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کی وزارت عظمیٰ کا عرصہ صرف 13 دن تک رہا۔ نور الامین ملکی تاریخ کے کم ترین مدت تک وزیر اعظم رہے۔ ملک میں مارشل لا کے 13 برسوں بعد یحییٰ خان انتظامیہ نے
7 دسمبر 1971 کو نور الامین کو وزیر اعظم منتخب کیا، مگر 20 دسمبر 1971 کو انہیں عہدہ چھوڑنا پڑا۔ پاکستان کے نویں اور پیپلز پارٹی کے پہلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو 14 اگست 1973 سے 5 جولائی 1977 تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ یہ مدت 1421 دن بنتی ہے۔ آپ 1971 سے 1973 تک پاکستان صدر کے منصب پر فائز رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وہ واحد سول حکمران تھے جو پاکستان کے سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہے اور پاکستان کے صدارت کے عہدے پر بھی برجمان رہے۔ آپ 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ کے بااثر سیاستدان شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا لاس اینجلس میں 1947 سے 1949 تک زیر تعلیم رہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا بارکلے سے 1950 میں BA کی ڈگری حاصل کی اور یونیورسٹی آف آکسفورڈ برطانیہ سے MA کی ڈگری 1953 میں حاصل کی۔ اسی سال ان لندن سے بار ایٹ لا کی اپنی عملی زندگی کا آغاز وکالت سے اور اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا اقوام متحدہ کے وفد میں بطور رکن شمولیت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو عام انتخابات کے ذریعے پہلے وزیر اعظم بنے۔ اپنے سیاسی کیریئر کے دوران وہ وفاقی وزیر امور خارجہ رہے اور آپ صدر ایوب خان کی کابینہ میں تقریباً 7 سال تک وزارت خارجہ کے عہدے پر برجمان رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1977 میں قبل از وقت عام انتخابات کا اعلان کر دیا، جس پر حزب اختلاف کی تمام جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان قومی اتحاد تشکیل دیا، جس کو عرف عام PNA کہا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کو برطرف کر کے قومی اسمبلی کی تحلیل کر دی۔ 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے اور بھٹو حکومت ختم ہو گئی۔ بھٹو صاحب کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا گیا اور 4 اپریل 1979 کو انہیں پھانسی دی گئی۔ میں ناظرین کو بتانا چلوں کہ اب سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس کے بھیجنے کے بعد بھٹو کی پھانسی کو ججوں کے دباؤ کے تحت یہ پھانسی ہوئی ہے۔ پاکستان کے 10ویں وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے 23 مارچ 1985 کو اپنے عہدے کا حلف لیا۔ آپ اس عہدے پر 29 مئی 1988 تک 1162 دن تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ مئی 1988 کو جب محمد خان جنیجو دورہ چائنا سے واپس پاکستان پہنچے تو اس وقت کے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو قومی اسمبلی اور وفاقی کابینہ کو توڑنے کا اعلان کر کے ان کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا۔ پاکستان کی 11ویں اور پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ آپ 6 اگست 1990 تک 612 دن تک اس عہدے پر فائز رہیں۔ وہ 6 اگست 1990 تک اس عہدے پر کام کرتی رہی اور اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے 58B2 کے دیے گئے اختیارات کو استعمال کر کے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تھے۔ پہلی بار انہوں نے 6 نومبر 1990 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، مگر ان کی حکومت کو بھی صدر غلام اسحاق خان سے اختلافات کی وجہ سے اپریل 1993 میں برطرف کر دیا۔
بعد ازاں سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا، مگر اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل وحید کاکڑ نے نواز شریف اور غلام اسحاق خان کو 18 جولائی 1993 کو عہدے سے چھوڑنے پر مجبور کیا اور نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی۔ صدر غلام اسحاق خان کو بھی اپنی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بے نظیر بھٹو دوسری بار 1993 میں وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ یہ پاکستان کی 14ویں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو دوسری بار 13ویں وزیر اعظم کے طور پر 1993 میں وزیر اعظم منتخب ہوئی، مگر اس بار بھی مدت مکمل نہ کر سکی۔ اس وقت کے جیالے صدر فاروق لغاری نے ان کی حکومت کو 6 نومبر 1996 میں برطرف کر دیا۔ نواز شریف 1997 میں دوسری بار 14ویں وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئے، مگر 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے نواز شریف کو عہدے سے ہٹا دیا۔ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد جنرل مشرف 8.5 سال تک ملک کے مطلق العنان حکمران رہے، اور یہ جھگڑا جو ہوا تھا وزیر اعظم پاکستان کے طور پر، نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو 12 اکتوبر 1999 میں آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا تھا اور جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف مقرر کیا تھا، مگر اس کے فوراً بعد 12 اکتوبر کی شام کو فوج نے پی ایم ہاؤس پر قبضہ کر کے وزیر اعظم نواز شریف کو گرفتار کر لیا اور اس کی حکومت ختم کر دی گئی۔ پاکستان کے 15ویں وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی 23 نومبر 2002 سے 26 جون 2004 تک 569 دن تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کی وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کی وجوہات آج تک واضح نہیں ہو سکی۔ پاکستان کے 16ویں وزیر اعظم کا شرف چودھری شجاعت حسین کو حاصل ہے۔ آپ 30 جون 2004 سے 26 اگست 2004 تک وزیر اعظم پاکستان رہے اور 2 ماہ کے بعد رضاکارانہ طور پر یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ پاکستان کے 17ویں وزیر اعظم شوکت عزیز بنے۔ شوکت عزیز 28 اگست 2004 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے اور پارلیمنٹ کی مدت پوری ہونے کے بعد 15 نومبر 2007 کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ اور میں شوکت عزیز کے بارے میں بتاؤں، وہ لندن میں ایک بینکار رہے اور پاکستان کے جنرل مشرف کے دور میں اس کو وزیر خزانہ بنایا گیا اور اس کے بعد اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ پاکستان کے 18ویں وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 3رے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 25 مارچ 2008 سے 25 اپریل 2012 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں اس عہدے پر طویل مدت تک فائز رہنے کا اعزاز حاصل کیا۔ 25 اپریل کو عدالت عظمیٰ نے توہین عدالت کیس میں انہیں 30 سیکنڈ کی سزا سنائی۔ سزا کی وجہ سے پارلیمنٹ کی رکنیت اور وزیر اعظم کے عہدے سے اسے برطرف کر دیا گیا۔ پاکستان کے 19ویں وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے سزا کے بعد نااہل ہونے کے بعد 19ویں وزیر اعظم کے طور پر 22 جون 2012 سے حکومت کی مدت پوری ہونے 24 مارچ تک اس عہدے پر فائز رہے اور یہ 24 مارچ 2013 تک وزیر اعظم کے عہدے پہ رہے۔ نواز شریف جون 2013 میں تیسری بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور 4 سال 53 دن تک اپنے عہدے پر برقرار رہے۔
اس طرح وہ پاکستان کے تمام وزرائے اعظم میں ایک مدت میں سب سے زیادہ وقت تک کام کرنے والے وزیر اعظم رہے۔ 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ کی جانب سے ایک مشہور اسکینڈل سے نااہل قرار دیے جانے پر وہ عہدے سے محروم ہوئے۔ پاکستان کے 21ویں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی 1 اگست 2017 سے 21 مئی 2018 تک وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے پر شاہد خاقان عباسی کی حکومت ختم ہو گئی۔ عمران خان 18 اگست 2018 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے اور ان کا اقتدار 10 اپریل 2022 کو ختم ہوا۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جن کو پارلیمنٹ میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد شہباز شریف 11 اپریل 2022 کو پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے اور اس عہدے پر 14 اگست 2023 تک کام کرتے رہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری معلومات امید ہے کہ آپ کو بہتر لگی ہوگی۔ اب آپ نے اگر رشید مکسی ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک بار پھر سبسکرائب کریں اور ہماری نئی معلوماتی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچے۔ اب اپنے میزبان رشید مکسی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ زندگی رہی تو کسی نئی معلومات ویڈیو کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات کریں گے۔